ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے خوبصورت موضوعات کو جو ہے یا قرآن پاک کے ترجمے کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو تیسری صفت مبارکہ اپنی بیان فرماتے ہیں وہ عزیز کی بیان فرماتے ہیں، اور عزیز وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کا اقتدار ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، جس کا رعب دبدبہ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں جس کا اقتدار ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی عزت بھی ہو، اور جس کے پاس عزت ہو ضروری نہیں کہ اس کے پاس اقتدار بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہستی ہے کہ اس کے پاس اقتدار بھی ہے اور اس کے پاس عزت بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اختیار والی بھی ہے اور اختیار دینے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عزت والی بھی ہے اور عزت دینے والی ذات بھی ہے۔ لہٰذا اس صفت مبارکہ کو نبی علیہ السلام کے کس مقصد کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ نبی آپ انہیں کتاب سکھائیں۔ آپ پیچھے جو دو کام کہیں وہ یہ تھا کہ تلاوت کر کے سنانا ہے، قرآن کے ٹاپکس کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، مگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تعلیم کریں۔ تعلیم جو ہے باب تفعیل سے ہے، کسی کام کا مسلسل کرنا، آہستہ آہستہ کرنا۔ لہٰذا آپ کسی کو تعلیم ایک دن میں نہیں دے سکتے، یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے دین کو قبول کیا، جن پہ قرآن کا اثر ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے تزکیے کے لیے پیش کیا، پھر وہ ساری زندگی نبی کی صحبت میں بیٹھے رہے اور اللہ کے نبی سے جو ہے وہ قرآن سیکھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے آپس میں ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ دن کو ہم بیٹھیں گے، رات کو آپ بیٹھنا، صبح کو تم بیٹھنا، شام کو ہم بیٹھیں گے، تاکہ یہ علم جو ہے وہ ہم تک پہنچتا رہے۔ اور 18 سال تک وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صرف سورہ بقرہ ہی کو سیکھتے رہے، اور پھر ہر آیت کو پہلے وہ سنتے، اس کے اوپر عمل کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آیت مبارکوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس پہ مزید غور طلب بات یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی عربی جانتے تھے، عربی زبان بولنے والے تھے، تو ان کو تو گرامر نہیں سیکھنی پڑتی، یا ان کو تو ترجمہ تفسیر نہیں کرنا پڑتا تھا، تو پھر وہ کیا تھا جو وہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھتے تھے؟ تو وہ اس کتاب کی حکمت ہوتی تھی، اس کی گہرائی ہوتی تھی، اس کا تدبر ہوتا تھا، اس کا تفکر ہوتا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کا اور اس کتاب کی تعلیم کا جو آپس میں خوبصورت تعلق بنتا ہے وہ یہ کہ جو جتنا زیادہ اس کتاب میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اس کو گہرائی کے ساتھ سیکھے گا، اللہ اس کو اتنی ہی عزت، اتنی ہی احترام، اتنا اقتدار اللہ پاک اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، مگر علم والوں کو جنت میں مقام اور مرتبے ملیں گے۔ لہٰذا علم کا تعلق جو ہے وہ عزت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، غلبے کے ساتھ ہے۔ لہٰذا آج کا کوئی انسان چاہے وہ دین سکھانے والا ہے یا وہ سیکھنے والا ہے، تو وہ تیسرے سٹیپ میں کیا کرے گا؟ جب وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنا چکا ہے، قرآن پاک کی مین صورتیں یا آیات جو ہے وہ ان کو سنا چکا ہے، پھر وہ ایسے موضوعات کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہے جس سے تزکیہ ہوتا ہے، تو تیسرے سٹیپ میں جو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے وہ ان کو تفسیر سکھائیں گے قرآن کی، اور اس قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیں اس زبان کو یعنی کہ اس گرامر کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کی تجوید کو جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر ڈیٹیل سے اس آیات کے مفہوم کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو تیسرا کام جو ہوگا، ظاہری بات ہے یہ سلو پروسیس کام ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، اس کے لیے وقت چاہیے، زندگیاں چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے۔ لہٰذا یہ تیسرا سٹیپ ہوگا کہ ہم نے کتاب کے ساتھ جو ہے وہ سیکھنے سکھانے کا عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو چوتھی صفت مبارکہ اپنی بیان فرماتے ہیں وہ حکیم ہے، اور نبی علیہ السلام کا جو چوتھا مقصد بیان فرماتے ہیں وہ حکمہ ہے۔ لہٰذا دونوں الفاظ کے اندر لفظی مشابہت بھی پائی جاتی ہے، اور معنوی مشابہت تو بہت ہی خوبصورت پائی جاتی ہے۔ یہ لفظ حکیم یا حکمہ جو ہے یہ حکم سے ہے۔ حکم کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ہونا۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی روشنی، ہدایت، روحانیت، علم، نور، شعور، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اور پھر اس کتاب کو کیا کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے حکمت سکھائے جائیں۔ لہٰذا جو شعور یہ کتاب دیتی ہے، جو روشنی، جو روحانیت، جو علم اور جو ہدایت یہ کتاب دیتی ہے، وہ دنیا کا کوئی علم جو ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو جو اس کتاب کے ساتھ ایسے جڑ جائے گا کہ اس کتاب کی حکمت کو سمجھنے شروع ہو جائے گا، تو گویا کہ اس کا شعور، اس کی روحانیت، اس کے اندر کا نور جو ہے، اس کی شخصیت جو ہے وہ مزید پختہ سے پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور جو اس کتاب کے ساتھ اس انداز سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ایسی ہستی کے ساتھ جو کہ حکیم ہے، جو کہ نور ولی ہے، جو کہ شعور ولی ہستی ہے، اس کے اور سے اور قریب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر لفظ حکم کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ کڑھائی کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ اور کڑھائی کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ کڑھائی میں ایک ٹانکا دوسرے ٹانکے کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ٹانکا کھولتے ہیں تو پوری کی پوری کڑھائی جو ہے وہ کھل جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں کیا ہے؟ احکام ہے، اور ہر حکم کا تعلق جو ہے وہ دوسرے حکم کے ساتھ ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں جو حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے، چاہے وہ عبادات کی صورت میں ہے، چاہے وہ عملی اعمال کی صورت میں ہے، ان سب کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے۔
لہٰذا جب ہم اس قرآن کو جو ہے وہ حکمت کے لیول کے اوپر سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں. کیا اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو فائدہ ہے یا مجھے فائدہ ہے؟ مثلا میں نماز پڑھتی ہوں، میں تلاوت کرتی ہوں، میں حج کرتی ہوں یا میں زکوٰۃ دیتی ہوں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا فائدہ ہے؟ اور اگر اس میں میرا فائدہ ہے تو پھر میرا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر ان احکام میں کون سا حکم ایسے ہے کہ جو کہ افضل ہے، کون سی عبادات جو ہیں وہ افضل ہیں اور کون سی ہیں جو کہ دوسرے کے بعد آتی ہیں. پھر سنتوں کا معاملہ آ جاتا ہے کہ کون سی سنتیں ایسی ہیں جو کہ محض نبی علیہ السلام کی مبارک عادات تھیں، یا کون سی سنتیں ایسی ہیں جو کہ رسالت کا درجہ رکھتی ہیں، جو کہ نبی علیہ السلام کے حکم کا درجہ رکھتی ہیں. تو گویا کہ کس سنت کو پہلے کرنا چاہیے، کس کو جو ہے وہ بعد میں کرنا چاہیے، یہ سارا علم کہاں سے آتا ہے؟ یہ حکمت کے علم سے آتا ہے. تو جس طرح سے ایک جغرافی کا علم ہوتا ہے اور ایک فزیکل جغرافی ہوتی ہے، ایک تاریخ کا علم ہوتا ہے، ایک فلسفہ تاریخ ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک احکام ہوتے ہیں اور ایک ان کے اندر حکمت ہوتی ہے. لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، مگر ایک شخص تکبر کرتا ہے جس کو حرام کہا گیا ہے، مگر اس کی کوئی سزا نہیں ہے، آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، کوئی فزیکل سزا اس کو نہیں دے سکتے. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک حرام کام ہے مگر اس کی سزا نہیں ہے، اور دوسرا حرام کام ہے مگر اس کی سزا ہے؟ تو جو انسان قرآن کا علم حاصل کرتا جاتا ہے تو اسے احکام کی حکمت سمجھ آتی جاتی ہے. پھر حکمت کا تیسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ سنت سے بیان کیا جاتا ہے. لہٰذا سنت اور سیرت یہ ایک ہی بات ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن اور سیرت جو ہے وہ ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں تو یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن ہے، قرآن نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. لہذا جو سنت کے جتنے قریب ہوتا جائے گا، اپنے نبی کی سیرت کے جتنے قریب ہوتا جائے گا، وہ اس حکیم ذات کے اتنے ہی نزدیک ہوتا چلا جائے گا، اور اس کا وزڈم، اس کا شعور جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا آج کے دور میں دین سیکھنے والا یا سکھانے والا وہ چوتھے سٹیپ پہ کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلے سٹیپ پہ ہم نے قرآنی آیات کو سنایا، قرآن کی جو ہے ایمانی آیات کو سنایا. دوسرے سٹیپ میں ہم نے قرآنی موضوعات کو بیان کیا، تزکیہ حاصل کیا. تیسرے سٹیپ میں ہم نے قرآن کی تفسیر کو جانا، یعلم الکتاب کا علم سیکھا. اور چوتھے سٹیپ میں یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں. اس میں درس نظامی بھی آ جاتا ہے، کوئی بھی ایسا ڈیٹیل کورس جس سے آپ دین کی گہرائی کو، اس کے فہم کو سمجھتے ہیں، یا پھر ایسے نیک لوگ جو علماء کی صحبت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ہوتی ہے، جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس علم کی حکمت آتی ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے نا کہ یا تو آپ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کریں اور پھر آپ اس سے علم حاصل کریں، یا پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں جنہوں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے. لہٰذا وہ علم آپ کو سارا جو ان کتابوں سے لینا ہے وہ ان لوگوں سے مل جاتا ہے. ایک ظاہر کا علم ہوتا ہے، ایک باطن کا علم ہوتا ہے. لہٰذا ایک علم جو ہے وہ تو آپ کتاب سے سیکھ لیتے ہیں، ترجمے سے سیکھ لیتے ہیں، تجوید سے سیکھ لیتے ہیں، تفسیر سے سیکھ لیتے ہیں، مگر ایک علم جو کہ آپ کی روح کا علم ہوتا ہے، آپ کے اندر کا علم ہوتا ہے، گہرائی ہوتی ہے، وہ پھر نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنے سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، وہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. لہٰذا آج کے یہ مدارس، مساجد جو ہیں اور نیک علماء جو ہیں اور نیک اولیاء کرام جو ہیں، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس علم کے وزڈم کو لینے کا، اس کی حکمت کو لینے کا. لہٰذا چوتھے عمل میں دین سیکھنے اور سکھانے والے کیا ہیں؟ وہ کوئی بھی ایسا سیٹ اپ جو بھی ان کو پسند ہو دین کا، وہ اس سیٹ اپ کو اختیار کریں، اس ذریعہ تعلیم کو اختیار کریں، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کی حکمت کو حاصل کر سکتے ہیں.